شخص جتنا بڑا بھی ہو، جتنا بڑا نام ہو، جتنا زیادہ دولت مند ہو، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، لیکن جب روح بدن چھوڑ جاتی ہے تو پھر مردار ہو جاتا ہے. پھر اس میں کوئی فرق نہیں رہتا کہ وہ کون تھا. ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ یہ مردہ پڑا ہوا ہے. ہاتھ لگایا بغیر غسل میت کے تو اس کو نجس ہو جائے گا. تو روح کو شناخت اور پہچان بدن کے ساتھ ہے اور بدن کو روح کے ساتھ ہے. گو کہ روح دوسرے عالم میں تھی اور دوسرے عالم میں ہے اور دوسرے عالم میں رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی. بدن اسی عالم کا ہے، اسی مادے کا ہے، یہیں رہے گا، یہیں پر رہ جائے گا. یا یوں کہیں کہ بدن سواری ہے اور روح اس پہ سوار ہے. ایک سفر طے کرتا ہے. جیسے آپ یہاں پہ آتے ہوں گے، بائک پہ آئیں، بس پہ آئیں، گاڑی پہ آئیں، جیسے بھی آئیں، سواری یہاں تک چھوڑ دیتی ہے، پھر دوبارہ آپ سوار ہوتے ہوں گے، اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. ایک منزل سے دوسری منزل تک سواری آپ کو لے کے جا رہی ہے. بدن روح کو اس عالم میں ایک حد تک لے کے جاتا ہے، پھر روح الگ ہو جاتی ہے، بدن یہی رہ جاتا ہے. لیکن ہماری پوری طاقت، محنت، مشقت اس بدن کے لیے. ہم روح کے لیے اتنے پریشان نہیں ہیں، جبکہ اصل حساب کتاب اسی کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا. یہ ختم ہو جائے گا. آپ نے قبرستان میں دیکھا ہوگا، اتفاق ہوا ہوگا، جن کو کئی عرصے پہلے دفنایا تھا، ان کی بدن میں سوائے وہ جو اولیاء خدا ہوں یا شہید ہو کہ جس کا بدن سالم رہ جاتا ہے، ورنہ باقی بدن سالم نہیں رہتے، ختم ہو جاتے ہیں. انسان کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے چہرے پر، بالوں پر، آنکھوں پر، لباس پر، لیکن کہاں رہ جاتا ہے؟ یہیں رہ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے. اور وہ جس نے ہمیشہ رہنا ہے، جو یہاں بھی اور پھر اس کے بعد برزخ اور پھر اس کے بعد عالم محشر اور پھر حساب کتاب، یہ روح ہے کہ جس پہ دوبارہ بدن چڑھایا جائے گا. اگر صرف بدن ہوتا تو جہنم کی آتش میں ایک دفعہ جلتا اور ختم ہو جاتا، پھر عذاب ایک دفعہ کی تکلیف تھی نا. مگر وہاں تو ہر وقت جل رہا ہے. تو پھر کیا جل رہا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو جلنے کے بعد ختم نہیں ہو رہی؟ تو یہ بدن نہیں ہے. بدن اس پہ عارض ہو جائے گا. ادھر جو بدن ہوگا وہ دوسرا بدن ہوگا ایسا، لیکن دوسرا بدن ہوگا، عارض ہوگا، لیکن پھر آ جائے گا. پھر یعنی تکلیف زندہ رہے گی. کس کو تکلیف ہوگی؟ دنیا میں تو آپ کے کسی ٹانگ میں بہت تکلیف ہو، ہاتھ میں تکلیف ہو، جیسے بہت سارے لوگ مریض ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ شوگر کا کوئی مریض ہو گیا تو بندہ بازو کا کاٹ دیتا ہے. یا بہت کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی اب چارہ نہیں ہے، زہر پھیل جائے گا، وائرس پھیل جائے گا. تو کیا کرتے ہیں؟ بھائی اس بدن کے حصے کو نکال دو. آپ نکال دیتے ہیں، نہیں رکھتے اس کو اپنے ساتھ، لیکن خود پھر بھی رہتے ہیں. وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں تکلیف رہے گی، اور اگر اچھے ہیں تو اچھے رہیں گے. تو وہ جو آئی ہے ادھر تھوڑی دیر کے لیے، اس کے اوپر کتنا کام کر رہے ہیں ہم؟ اس پہ کتنے کام کی ضرورت ہے؟ وہی وجود کے اندر ایک ایسی حصہ ہے بدن میں کہ جس پر کام کیا جائے تو وہی معاشرے کو سدھار سکتی ہے. بدن کی اہمیت ہے، صاف ستھرا رہیں، طہارت کے ساتھ رہیں. جتنے احکام ہیں، آپ اسلام کے احکام، ظاہری احکام ہیں، سب آپ کو انجام دینے ہیں، لیکن اصل اثرات روح کے اوپر ہیں. اگر روح صحیح نہیں کی گئی، اسے تربیت یا اس کی آپ نے اس کو بزرگ نہیں کیا، تو پھر یہ بدن کام نہیں آ پائے گا. انسان تو لیٹا ہوا تھا، روح نکل کے چلی جاتی. حدیث پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا حدیث فرماتے ہیں اپنے صحابیوں کو کہ قیامت والے دن کچھ لوگ محشر میں حاضر ہوں گے. کیسے حاضر ہوں گے؟ کہ ان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی. اتنی نیکیاں ہوں گی.
پیش کریں گے, پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. خدا اشارہ کرے گا, ساری نیکیاں دھواں بن کے ختم ہو جائیں گی. اتنی نیکیاں لے کر آئے, اشارہ کیا خدا نے, سب ختم ہو جائے گا, خاک کی طرح اڑ جائیں گی. لوگوں نے بولا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے, اتنی نیکیاں لائیں گے اور خاک کی طرح اڑ جائیں گی؟ کہاں, یہ وہ لوگ تھے جو نمازیں پڑھتے تھے, جو روزے رکھتے تھے, حتیٰ تہجد بھی پڑھتے تھے. کہا تو پھر ایسا کیا ہو گیا؟ کہا سب کرتے تھے, مگر جب حرام انہیں نظر آتا تھا تو اس پہ ٹوٹ پڑتے تھے. نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, تہجد کے لیے بھی کھڑے ہوتے تھے, لیکن جب حرام کہیں موقع ملتا زندگی میں تو اس پہ ہجوم مارتے تھے, ٹوٹ پڑتے تھے. اب چاہے وہ حرام کوئی بھی ہو, چاہے وہ حرام گفتگو کا ہو, چاہے وہ حرام نگاہوں کا ہو, چاہے وہ حرام لقمے کا ہو. کھانے کو کتنے لوگ ہیں دنیا میں آپ کے سامنے ایسے, آج تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کا کام اپنی جگہ, بھائی کاروبار اپنی جگہ ہے نا. لوگ بہت سارے ایسے, وہ اللہ کی عبادت عبادت ہے, یہ کام کام ہے جیسا بھی ہو. سود کا کاروبار اور بہت سارے ایسے کام, دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا. نمازی ہیں سارے ماشاءاللہ, جھوٹ بول رہے ہیں, حق کھا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, عمرے پہ جا رہی ہے پبلک, الحمدللہ الحمدللہ. آگے ادھر کے کیا کر رہی ہے؟ تو یہ سب نیکیاں دھوئیں کی طرح اڑ جائیں گی. روح پر اگر کام نہ کیا, روح پہ کام کی ضرورت ہے. دنیا میں بہترین ہاسپٹل, بہترین میڈیسنز, ہر چیز ہے, بنا رہا ہے, کوشش بھی کر رہا ہے, کرنی بھی چاہیے, بیماری کا علاج بھی کرنا چاہیے, لیکن سارا کام مادے پر ہو رہا ہے, میٹر پہ. روح کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے, کتنی کوشش ہو رہی ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں, دوسروں کو چھوڑ دیں, ہم دوسروں سے ہمیں کیا لینا دینا. اپنی زندگی میں دیکھیں, ہم اپنی روح کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کام کریں, اس کو بہتر کریں, اس کو ایسا کریں کہ جب یہ روح بدن سے نکلے تو بڑے آرام سے نکلے. آپ کو پتا ہے کہ روح جب نکلے گی بدن سے, جب نکلتی ہے تو بعض احادیث اور روایات ہیں کہ جیسے 100 کی تعداد میں تلواریں ہوں اور ان کی نوکیں ہوں, بدن میں چپ رہی ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی روح خوشبو سونگھاؤ ایسے نکل جاتی. کیوں؟ کیونکہ روح پہ کام کیا ہے. جسے اپنی منزل کا پتہ ہو وہ اپنی منزل کے لیے کام کرتا ہے. جسے پتا ہو کہ میں نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کام کرتا ہے. جسے پتا ہو کہ 2 سال بعد 3 سال بعد فلانی جگہ اس نے جاب کرنی ہے, مثلا کام کرنا ہے 2 سال, تو وہ 2 سال میں کیا کرتا ہے؟ ٹائم ضائع کرے گا. وہ سیکھے گا کام, محنت کرے گا, کیونکہ اسے اس کی منزل پتا ہے. اگر نہیں سیکھے گا تو وہ اپنی منزل پہ پہنچ کے فیل ہو جائے گا. اسے جب کام کا کہا جائے گا وہ کام نہیں کر سکتا. تو جب ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے ایک منزل پہ جانا ہے, والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت خیر ہے, آخرت باقی ہے, تو اس کے لیے میں اپنی روح کے اوپر کتنا کام کر رہا ہوں, میں اپنی روح کو کتنا مضبوط کر رہا ہوں. فجر کی نماز میں ساری رات انسان جاگتا رہتا ہے, فجر سے پہلے سو جاتا ہے. یس پہلے بھی سو گئے تھوڑی دیر, اٹھ کیوں نہیں پاتا آدمی؟ اٹھنے میں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ روح گناہوں کے بوجھ سے دب گئی ہے, ہلکی نہیں ہے. اگر روح بھاری ہو جائے, بدن ہلکا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بدن رکاوٹ نہیں بنے گا, پھر بدن تھکاوٹ نہیں کرے گا, تھکے گا نہیں آدمی. اولیاء خدا گھنٹوں گھنٹوں خدا کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں. شہداء جن کی ہم داستانیں سنتے ہیں, شہید ایسے نہیں ہوتا کوئی. شہید زندگی ایسی گزارتا ہے کہ اس کو شہادت ملتی ہے, زندگی گزارتا ہے اپنے مقصد کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اسلام کے لیے, وطن کے لیے. وہ اپنے آپ کو لے کے جاتا ہے. جانے محترم آسان نہیں ہے. ہم تو بہرحال یہاں شہروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں,
ہمیں تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کون کر رہا ہے، سرحدوں پہ کتنی زحمت کر رہا ہے، چاہے فوجی جوان ہو، چاہے وہ رینجر ہو، یا کوئی بھی ہو، سیکیورٹی ہر ملک کا کوئی بھی ادارہ ہو، محسان تو نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ جو چند دن انڈیا اور پاکستان کی جنگ لگی، اس میں بہرحال جو ہم جنگ جیتے ہیں وہ موسٹلی ٹیکنالوجیکل وار تھی، لیکن ٹیکنالوجی بھی بغیر حاصل کیے تو نہیں آ سکتی۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ کے سامنے اپنا شہروں میں کیا چیز آتی ہے، ڈرون آتے ہیں، ڈرون آ رہے ہیں، ہائیک آپ کا سسٹم جو ہے وہ ہیک کر لیا جاتا ہے۔ خوب یہ جو جوانوں نے کام کیا کہ بہرحال ٹیکنالوجی کو یوز کیا، اور ایسی ٹیکنالوجی کو یوز کیا کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے جہاز کدھر جا رہے ہیں، کدھر جانا ہے، خوب ڈیٹا اسٹک کر دیا۔ بہرحال ٹیکنالوجی ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی بھی اتنے آرام سے ہاتھ میں نہیں آتی ہے، اس میں بھی زحمت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال اس کے عرصے کے اندر شہید بھی ہوئے، کچھ عام لوگ بھی شہید ہوئے، اور فوجی جوان بھی بہرحال شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے اپنے وطن کی سلامت کی خاطر۔ اور جنگ ہے جان محترم، دشمن ہے۔ اب اس کا اور ہمارا مسئلہ تو سارا یہی ہے کہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ وہ آپ کے سامنے اسرائیل کا ساتھ کھلے عام دے رہا ہے، آپ فلسطین کے کوز میں، آپ اسلام کے کوز کے اندر زندہ ہیں۔ تو یہ جنگ اصل میں کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان مرد آباد، مرد آباد، ہندوستان مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ وزن وزانے محترم کو یا روح کو بزرگ کرنا پڑتا ہے، روح پاک آتی ہے، معصوم آتی ہے، ہم اپنے آپ کو آلودہ کر لیتے ہیں۔ ہر شخص کو ملائکہ فجر میں اٹھاتے ہیں، ہر شخص کو اٹھاتے۔ آپ ابھی امتحان کر لیں انشاءاللہ، آپ سب تو ماشاءاللہ اہل تہجد بھی ہیں، اہل فجر بھی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ بہرحال جو تھوڑے بہت کبھی ہوتا ہے، آپ کو آنکھ کھلی، آپ نے ٹائم دیکھا، الارم بجا، اذان کا ٹائم ہو گیا، پھر کروٹ لے لی اور پھر آنکھ لگی تو پھر آنکھ ہی نہیں کھلی۔ تو وہ جو پہلی آنکھ کھلی تھی وہ ملائکہ نے اٹھایا تھا، ملائکہ۔ اب میں اگر اپنے آپ کو اتنا دنیا کے شور سے مصروف کر لوں تو مجھے کہاں آواز آئے گی ملائکہ کی؟ جانے محترم۔ اور ویسے بھی آج کا جوان سوتے سوتے بھی نگاہیں اس کی سوشل میڈیا پہ ہی ہوتی ہیں، جب تک آنکھیں یوں بند نہیں ہو رہی ہوتی جب تک سوتا نہیں ہے۔ اور یہ کیونکہ میں بہرحال خود میڈیا سے کام ہے، تعلق ہے، چیزیں یوز بھی کر رہے ہیں، بنا بھی رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں۔ یہ جوان کی جو روح پر سب سے زیادہ نقصان جو چیز دے رہی ہے وہ یہ سوشل میڈیا ایڈکشن ہے، ایڈکشن۔ جیسے کوئی نشہ کرتا ہے نا آدمی، آپ لاکھ اس کو قسمیں دے دو، اس کو پتا ہوتا ہے، لاکھ سمجھا لو، بند کر دو اس کو، ہاتھوں رسیوں سے باندھ دو اس کو، جہاں چھڑتا ہے پھر نشہ کرنا شروع کر دو۔ کیوں؟ باڈی مانگتی ہے، ایڈکشن ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے، رہ نہیں پاتا۔ نشہ یہی ہے، خدا اس لعنت سے جوانوں کو دور رکھے۔ نشہ عادت ہے، نہیں کر سکتا، باڈی یوزڈ ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا بھی یہی نشہ ہے، برین ایڈکٹ ہو گیا ہے، ایڈکٹ۔ خود سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کر کے آ رہا ہوں، لیکن دیکھے جا رہا ہے۔ آس پاس لوگ کہہ رہے ہیں بیٹا بات سنو، ماں بلا رہی ہے بیٹے کو، باپ بلا رہا ہے بیٹے کو، بیوی بلا رہی ہے شوہر کو، وہ بھی لگے ہوئے۔ ہر کوئی کیوں؟
کیونکہ بہرحال ابھی جو اسپیشلسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا اسپیشلی یہ جو انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، یہ مائنڈ میں وہی چیز پروڈیوس کرتے ہیں جو ایک ڈرگس پروڈیوس کرتی ہے. ایک ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں وہ وہی چیز پروڈیوس ہے، تو یہ ایڈکشن پیدا کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں پھر انسان کہتا ہے اور طلب کرو اور طلب کرو، اور یہ روح کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. یعنی جب آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، آپ کے ذہن کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کی حیا کے لیے، تو اس کے بعد آپ فجر میں کیسے اٹھیں گے؟ آپ سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی. آپ وہ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کیوں ضروری ہے یہ گفتگو، کیونکہ جب تک روح آزاد نہیں ہو انسان امام کو کیسے پہچانے گا؟ جب میں اپنی روزمرہ کی باتوں میں، سوچوں میں اتنا گرفتار ہوں، اتنا پھنسا ہوا ہوں، تو میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ مجھے امام کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، مجھے قوم کے لیے، مجھے وطن کے لیے، مجھے نیشن کے لیے یا اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرنا. عزیزان محترم، وہ آپ خود محاسبہ کریں اپنا. ہر کوئی آپ کی انگلی پکڑ کے تو نہیں چلا سکتا، نہ میں چلا سکتا. میں تو خود گرفتار ہوں، میں تو خود پھنسا ہوا ہوں. میں تو خود اس کی بارگاہ میں طلب مغفرت کہ خدا نجات دے اس دنیا کے شر سے، فتنوں سے. آخری زمانہ ہے، فتنوں میں انسان بالکل ایسے ہے. حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلی علی محمد وآلہ امام عزیزان محترم، اب یہ امام حدیث فرماتے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ تم پرکھے جاؤ گے. کیسے پرکھے جاؤ گے؟ جیسے آپ کسی چیز کو چھانتے ہیں نا اور الٹ پلٹ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو خالص ہے وہ رہ جائے، جو باقی ہے وہ نکل جائے. چھانتے ہیں آپ چیزوں کو. لوگ سمندر کی ریت سے پتھر جواہرات نکالتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چھانتے ہیں، چھانتے رہتے ہیں کہ کوئی ایک قیمتی پتھر، کوئی ایک چیز مل جائے. محنت کرتے ہیں. آخری زمانہ ایسا امام فرماتے ایسا چلے گا، چھانا جائے گا. اتنی دفعہ الٹا پلٹا جائے گا، جو خالص ہوگا وہ رک جائے گا، جو خالص ہوگا. جو خالص نہیں ہوگا گر جائے گا. یہ وہ دور ہے. اس دور میں اتنی شدید چیکنگ چل رہی ہے. تو کیا ہم اپنے آپ کو اپنے امام تک پہنچنے کے لیے ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے امام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اولیاء خدا کی زندگیوں کو جب آپ دیکھیں تو یہ ہمیں درس یہی دیتے ہیں کہ انسان اپنے آپ. ایک اسٹوڈنٹ جرمنی میں پڑھنے گیا. آخون ایک سٹی ہے جرمنی اور فرانس کے بالکل بارڈر میں. وہ کہتا ہے میں یونیورسٹی سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے جو اپارٹمنٹ تھا جہاں میں رہتا تھا تو اس کے باہر ایک چٹ لگی ہوئی تھی، پیپر اسٹک ہوا تھا. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں یہاں قریب میں ایفل کے جو پہاڑ ہیں وہاں آیا ہوا ہوں، مجھ سے آ کے مل لو. کس کا نام تھا؟ مجتہد تہرانی، آیت اللہ مجتہد تہرانی. بہت بڑے عالم دین تھے، عارف تھے. اس کو کہا کہ میرے سے وہاں سے آ کے ملو. کہتا ہے میں وہاں گیا، شدید سردی تھی، برف تھی، اتنی برف تھی پہاڑ تک جاتے جاتے کہ میرے گھٹنے برف کے اندر دھس گئے، مجھ سے ہلا نہیں جا رہا. تو میں نے دیکھا وہ دور کہیں پہاڑوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، وہاں وہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے نام سے پکارا اور کہا کہ یا علی کہو اور چلتے آؤ. میں نے بھی یا علی کہا، چلتا گیا، پہنچ گیا. اب میں نے کیا دیکھا؟ ایک بوڑھی سی عورت ہے گھر میں اور وہ آغا مجتہدی تہرانی کے آس پاس گھوم رہی ہے، بالکل خدمت کر رہی ہے. تو میں نے بولا ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ مریض تھا. اس کو تو جرمن آتی تھی. اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا، کہتے میرے بچے کو گلے کا کینسر تھا، سب کرا لیا، آخر میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بس اب مرنے کا انتظار کرو. وہ میرا بیٹا تھا، میں کیسے اس کو مرنے دیتی؟ ہر روز دن بدن وہ ختم ہوتا جا رہا تھا. اس کمزوری، اس کی آواز چلی گئی، کچھ کھا نہیں پا رہا.
تو میں نے کرسچن تھی, میں نے حضرت مریم سے توسل کیا, ان کو پکارا مدد کو آئے. تو کہتے میں نے خواب میں جناب مریم کو دیکھا, وہ خاتون کہتی ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو شفا دلوائیں. کہا میں کچھ نہیں کر سکتی. کہا آپ کا بیٹا حضرت عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے, میرا بیٹا تو بہرحال ابھی زندہ ہے. کہا نہیں, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہاں تو پھر کہا آخری جو نبی تھے نا, ان کا نام ہے محمد, اور ان کی ایک بیٹی ہے فاطمہ, ان سے متصل ہوں, کیونکہ ان کا فرزند زمین پر حجت ہے. مہدی, یہ 3 نام یاد رکھو, ان 3 ناموں کو پھکارو. وہ کہتی ہے بیدار ہوئی, اس نے یہ 3 ناموں کو پھکارا تو کہا کہ دیکھا گئے آغا مجتہدی تہرانی گھر کے اندر آ گئے. تو یہ سمجھے کہ کہیں حضرت عیسیٰ آ گئے. تو انہوں نے کہا نہیں میں عیسیٰ نہیں ہوں, تم نے جن کو پکارا ہے ہم. اب دیکھیں جب انسان کی روح بلند ہو اور کوئی امام کو پکارے تو امام اس روح کو بھیج دیتے ہیں. بلند ہونا ہے, انسان امام کو تو پکارتا ہی ہے میری مدد کو آئے. تو کوئی اگر اپنے آپ کو اس قابل کر دے کہ امام کے اس کاروان میں شامل ہو جائے. اگر مجتہدی تہرانی جہاز پہ نہیں آئے, یا آغا مجتہدی تہرانی جہاز پہ نہیں آئے تھے. آغا مجتہدی تہرانی جو ہے وہ طی الارض کر کے آئے تھے. انہوں خود وہ تہران یا مشہد میں رہتے تھے, وہ وہاں پہنچ گئے. وہ تو اس خاتون نے کہا کہ انہوں نے میرے بچے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور یہ 3 نام جو تھے یہ تکرار کیے اور ایک اور کوئی نام پکارا, اور میں نے دیکھا کہ بچے کے اندر جان آ گئی. اس نے ہلنا شروع کر دیا, اس نے کھانا مانگا. اتنے عرصے کے بعد آہستہ آہستہ اس کا ضعف ختم ہو گیا. تو وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں نے مجتہدی تہرانی سے پوچھا کہ یہ 3 نام تو چلیں آپ نے, چوتھا نام کیا تھا جو آپ نے پکارا؟ کہا میں نے تو اس بچے کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھی, رسول کا نام لیا, جناب سیدہ کا نام لیا, امام کا نام لیا, اور اس کے بعد میں نے کہا یا علی, اور پھر اٹھ جاؤ. تو وہ یا علی کہا اور اٹھ گئے. وہ بھائی میری مؤدبانہ گزارش ہے, نعرہ وہاں مارے جہاں نعرہ ہو. مجھے نعروں والی مجلس ریکوائرڈ نہیں ہے, اور نہ میں نعروں کے خلاف ہوں. بغیر نعرے کے کوئی چیز اوپر جاتی بھی نہیں ہے, لیکن نعرہ وہاں ماریں گے جہاں کم از کم انسان گفتگو تو کر رہا ہوگا. بہرحال آپ گھر سے سوچ کے آئیں کہ میں نے نعرہ مارنا ہے تو وہ اچھی بات ہے, آپ ایک نعرہ مار دیں بابا. ایسا نعرہ مارے نا, یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا حسین, دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین. درود بھیج دے محمد وعلیہ. ابھی آقا صاحب نے آپ لوگوں سے گفتگو کی ہے, آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ نعرہ وہاں لگائیں جہاں ضرورت ہو, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ویسے ہی کم ہوتا ہے, اس کا خیال رکھیں. پر محمد و آل محمد صلوات. اظہار محترم, بہرحال آپ کی محبت ہے مولا سے اور ہونی بھی چاہیے, اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے, ضروری ہے. لیکن بہرحال تقاضا یہ ہے کہ بہرحال آپ